السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مطالعے کی اہمیت۔ مکرمی، اخبارات محض خبریں پہنچانے کا ذریعہ ہی نہیں بلکہ یہ دعوت عمل بھی دیتے ہیں۔ دعوت عمل زندگی کے میدان میں ہر شخص کے لیے مختلف ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ شخص جو سائنسدان یا انجینئر بننا چاہتا ہے وہ اخبارات کے ذریعے یہ جاننے میں کامیاب ہوتا ہے کہ دنیا میں کون کون سے سائنسدان کیا کیا کارنامے سر انجام دے رہے ہیں، کون سی اہم ایجادات ہو رہی ہیں اور اسے ان سائنسدانوں کی نسبت کس حد تک آگے بڑھنا ہے۔ اسی طرح یہ کاروباری شخص یہ جاننے میں کامیاب ہوتا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ میں حصص کی قیمت کس حد تک بڑھ یا کم ہو رہی ہے۔ ایک طالب علم جان پاتا ہے کہ کس کالج یا اسکول میں داخلے جاری ہیں۔ اسی طرح نوکری کی تلاش کا سلسلہ ہو یا مکان کی خرید و فروخت، ہر جگہ اخبارات انسان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اخبارات انسان کو مختلف راہوں میں سے درست راہ چلنے اور اس پر عمل کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ اخبار بینی سے ایک شخص اپنے آپ کو ماحول کے مطابق ڈھال سکتا ہے۔ اخبارات معاشی، معاشرتی، سیاسی اور مذہبی میدانوں میں انسان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اس طرح ایک شخص خود کو بدلتے ہوئے زمانے کے ساتھ زندہ رکھنے میں کامیاب ہو پاتا ہے۔ اخبار بینی انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اہم کردار ادا کرتی ہے اور بے شمار فوائد و ثمرات کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ آپ کو اگر کسی بھی موضوع پر مضمون لکھنا ہو تو اخبار کا مطالعہ اسے سہل بنا دیتا ہے، کیونکہ اخبارات معلومات کے تمام ذرائع میں سب سے سستا اور آسان ذریعہ ہے۔ چند صفحات پر مشتمل اخبار ملکی اور غیر ملکی خبریں اور معلومات مہیا کرتا ہے۔ اگر آپ سیاسیات کے طالب علم ہیں تو اخبارات کے ذریعے آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ حکومت کی نئی پالیسی کیا ہے، حکومت کس طرح سے لوگوں کی مدد کر رہی ہے یا حکومت کو مزید کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ اس میں غیر ملکی خبریں، کھیل کود، انٹرنیٹ اور ادب کے حوالے سے بھی بہت سی خبریں، کالم اور خطوط موجود ہوتے ہیں جن کا مطالعہ آپ کو باخبر رکھتا ہے۔ خطوط نویسی، مضمون نویسی یا کسی بھی قسم کی تحریر کے لیے آپ کو تربیت ہوتی ہے۔ جہاں تک اردو زبان کی بات ہے، اردو زبان کے فروغ و ترقی اور اس کی ترویج و اشاعت میں ادبی رسائل و جرائد کا کلیدی کردار رہا ہے۔ اخبارات نے بھی اردو زبان و ادب کو فروغ عطا کیا۔ اس کے علاوہ یہ فروغ تخلیقی اعتبار سے بھی ہوا۔ مختلف ادیبوں و شعراء نے ادب کو ترقی عطا کی ہے۔ بہرحال اردو امیر خسرو سے لے کر آج تک قائم دائم اور رواں دواں ہے۔ اردو صحافت کی نوعیت علمی ہو، مذہبی، سیاسی، تہذیبی یا ثقافتی، لیکن ادبی صحافت کی عظمت و اہمیت اپنی جگہ ہے۔ اردو کے اخبارات اور ادبی رسائل نے زبان و ادب کو نئی سمت عطا کی ہے۔ ہمارا صاحب مشورہ ہے کہ اگر آپ طالب علم ہیں تو اخبارات اور رسائل کے مطالعے کی عادت ڈالیں۔ یہ آپ کی تعلیمی قابلیت میں بہت فائدہ مند ثابت ہوگا اور آپ خود بھی محسوس کریں گے کہ آپ کو معلومات میں اضافے کے ساتھ ساتھ آپ کی نشست و برخاست، طرز گفتگو اور خیالات میں مثبت تبدیلی رونما ہو رہی ہے۔ لیکن اس کے لیے آپ کو اچھے اخبارات و رسائل کا انتخاب کرنا ہوگا۔ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو اخبارات و رسائل کے مطالعے کی عادت ڈالیں، چاہے وہ انگریزی کے ہوں یا اردو کے۔ انہیں بچپن ہی سے
اخبارات و رسائل پڑھنے کی طرف مائل کریں۔ اس طرح ان کی پڑھنے کی عادت پختہ ہوگی اور اخبارات و رسائل میں شائع ہونے والے دلچسپ مضامین، چٹکلے، پلس، پہیلیاں اور دیگر سرگرمیوں والی تحریریں ان کی سمجھ بوجھ اور تعلیمی قابلیت میں اضافہ میں معاون ثابت ہوں گی۔ محمد عبدالجلیل صدیقی، جمال پور، علی گڑھ۔ یہ خط آج کے راشد سہارا نیوز پیپر میں شائع ہوا ہے۔ مطالعے کے سلسلے میں یہ خط اچھا رہا، میں نے اسے آپ کو پڑھ کر سنا دیا ہے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔